مصیبت میں سچا مددگار مولا ان کے بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ وہ عقیدہ یہ ہے، چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہیں، ٹھیک، جب کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے، ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے، جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درحقیقت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں، اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے۔ تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں؟ تو یہاں کیا بیان کیا؟ تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے۔ الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کیوں پڑھتے؟ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا، بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ اگر ناپاک نہیں ہے تم جا کے لا سکتے ہو، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں، لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس ہے۔ مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے، تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے؟ مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جب کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہے، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے، تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑھی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔
تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر کی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر لے۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں، مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے۔ بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کے